کیا آپ بھی ہمیشہ تھکے تھکے رہتے ہیں؟ کبھی ایسا لگا کہ صبح اٹھتے ہی جسم بھاری ہو، دماغ کام نہ کرے اور دل چاہے کہ بس دوبارہ سو جائیں؟ کیا آپ نے سوچا ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ آپ نے پوری رات سکون کی نیند لی ہو؟ دوست، یہ صرف جسمانی کمزوری نہیں بلکہ ایک چھپا ہوا دباؤ، اسٹریس ہے جو آپ کی صحت کو آہستہ آہستہ کھا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو بڑی معلوماتی ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل پر۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر جو آج کل ہر دوسرے شخص کو ہے، ہمیشہ رہنے والی تھکن اور کمزوری۔ آخر یہ تھکن کیوں ختم نہیں ہوتی؟ کیوں بعض لوگ دن بھر سستی، کاہلی کا شکار رہتے ہیں؟ اور کون سی سادہ مگر طاقتور عادتیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک مکمل ہوم پلان دوں گا جس پر عمل کر کے آپ اپنی توانائی واپس پا سکتے۔ اصل وجہ اسٹریس اور تھکن کا تعلق ہمیشہ تھکے تھکے رہنا اکثر صرف زیادہ کام یا کم نیند کی وجہ نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے آپ کا جسم ایک اندرونی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے جس کا نام ہے مزمن دباؤ، کرونک اسٹریس۔ یہ دباؤ صرف دماغ کو متاثر نہیں کرتا بلکہ جسم کے ہر نظام کو بگاڑ دیتا ہے۔ مسلسل تھکن جو نیند سے بھی دور نہ ہو، دماغ دھند، برین فاگ اور چینی، بد ہضمی، پیٹ پھولنا، تیزابیت، وزن میں اچانک کمی یا اضافہ، ہارمونز کا بگڑ جانا۔ جب دباؤ لمبے عرصے تک رہے تو جسم میں کورٹیسول ہارمون بڑھ جاتا ہے۔ یہی ہارمون آپ کی نیند، ہاضمہ، دل، دماغ اور توانائی سب پر حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیند پوری ہے مگر پھر بھی توانائی نہیں ہے۔ خوشخبری، اچھا پہلو یہ ہے آپ دباؤ کو مکمل ختم نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی ریزیلنس، مزاحمت بڑھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم اور دماغ دباؤ کو بہتر طریقے سے برداشت کرے گا اور آپ پھر سے چاق و چوبند محسوس کریں گے۔ تھکاوٹ اور کمزوری دور کرنے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ویڈیو کو پورا دیکھنا کریں۔ نمبر 1، آنتوں، گٹ کو سپورٹ کریں۔ قدیم طب سے لے کر جدید سائنس تک سب اس بات پر متفق ہیں کہ گٹس از دا سیکنڈ برین۔ اگر آنتیں صحت مند ہوں تو آپ کا دماغ بھی تیز، جسم بھی ہلکا لگتا ہے۔ دہی، اچار، ہرے پتوں والی سبزیاں، دالیں اور فائبر والی غذا استعمال کریں۔ زیادہ مسالے، کولڈ ڈرنکس اور پیکڈ فوڈز سے پرہیز کریں۔ کیس ایگزامپل، ایک مریض جسے مسلسل تھکن رہتی تھی، جب اس نے اپنی غذا سے صرف کولڈ ڈرنکس نکال دی اور دہی اور سبزیاں شامل کی تو 1 ماہ میں اس کی توانائی حیرت انگیز حد تک بہتر ہو گئی۔ نمبر 2، اعصابی نظام کو متوازن کریں۔ اسٹریس سب سے پہلے اعصاب پر حملہ۔ جب دماغ ہی سکون میں نہ کرتا ہو تو جسم کبھی تازہ دم نہیں رہ سکتا۔ روزانہ صبح یا نماز کے بعد 10 منٹ گہری سانس لینے کی مشق کریں۔ صبح صبح تازی ہوا ہوتی ہے، اس میں مشق کریں۔ مراقبہ، قرآن کی تلاوت یا ذکر اعصابی کو فوری سکون دیتے ہیں۔ ایک سادہ مشق، ناک سے 4 سیکنڈ سانس اندر لیں، 4 سیکنڈ روکیں، 6 سیکنڈ میں باہر نکالیں۔ نمبر 3، ایڈرینل گلینڈز کو طاقت دیں۔ یہ غدود اسٹریس ہارمون کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر یہ کمزور ہو جائیں تو کورٹیسول بڑھتا رہتا ہے، تھکن بڑھتی ہے۔ بادام، اخروٹ، کھجور، شہد، انڈے اور دودھ بہترین غذا ہے۔ وٹامن بی، وٹامن سی، میگنیشیم ایڈرینل گلینڈز کے لیے ضروری ہے کہ یاد رکھیں روزانہ صرف 2 کھجور اور 1 مٹھی خشک میوہ جات کھانے سے آپ کی توانائی دن بھر برقرار رہ سکتی ہے۔ نمبر 4، صحت مند نیند کو ترجیح دیں۔ اکثر لوگ 8 گھنٹے سوتے مگر نیند کا معیار خراب ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے
موبائل ٹی وی بند کریں، اندھیرے کمرے میں سوئیں، رات کو چائے یا کافی نہ پئیں، اگر نیند نہ آئے تو آیت الکرسی یا کوئی ہلکی سی دعا پڑھ کر سونے کی عادت ڈالیں۔ یہ نہ صرف ذہنی سکون دے گی بلکہ نیند بھی گہری ہوگی۔ نمبر 5، پانی اور ہائیڈریشن۔ پانی کی کمی سب سے عام مگر نظر انداز شدہ وجہ۔ دن میں کم از کم 8 یا 10 گلاس پانی پئیں۔ صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ 1 گلاس نیم گرم پانی پینا دن بھر تازگی دیتا ہے۔ ہو سکے تو صبح نارے منہ 4 گلاس پانی پئیں، اس سے قبض نہیں ہوگی، بہت ساری بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 6، جسمانی سرگرمی، ایکسرسائز۔ دوستو، ورزش صرف جسمانی نہیں بلکہ دماغ کو بھی تازگی دیتی ہے۔ روزانہ کم از کم 20 منٹ تیز واک کریں۔ اگر جم جانا مشکل لگے، سیڑھیاں چڑھنے یا گھر میں ہلکی ورزش کریں۔ تحقیق کے مطابق روزانہ کچھ منٹ صرف 15 منٹ ورزش کرنے والے افراد 30% زیادہ میں توانائی کی سطح دیکھی گئی ہے۔ نمبر 7، روحانی سکون۔ قرآن اور ذکر صرف روحانی سکون ہی نہیں دیتے بلکہ جسمانی صحت پر بھی مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ روزانہ صبح 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے سے دل دماغ ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد یہی کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے اور سونے سے پہلے یہی کلمہ 33 مرتبہ پڑھیں۔ تھکن دور ہو جائے گی، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ استغفار دل کا بوجھ کم کرتا ہے اور اسٹریس گھٹا دیتا ہے۔ فنکشنل میڈیسن کا مقصد صرف علامات کو ختم کرنا نہیں بلکہ اصل وجہ کو ڈھونڈنا ہے۔ جب آپ غذا، نیند، ورزش، ذہنی سکون کو ملا کر چلتے ہیں تو دباؤ شکست کھاتا ہے اور توانائی واپس آتی ہے۔ مکمل ہوم پلان آسان الفاظ میں: صبح نیم گرم پانی پلس ہلکی واک، ناشتہ دہی انڈا یا دلیا، دوپہر سبزی اور دال، شام مٹھی بھر بادام، اخروٹ، کھجور، رات ہلکی غذا، موبائل بند اور سونے سے پہلے تلاوت یا دعا۔ ہو سکے تو سونے سے پہلے دعائیں پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیں، گھر کے آس پاس اس گھر میں چوری نہیں ہوگی اور سورہ کافرون پڑھنے سے ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ پلان اگر آپ صرف 21 دن فالو کریں تو آپ کی تھکن میں واضح فرق آئے گا۔ دوستو، تھکاوٹ اور کمزوری کوئی عام بات نہیں، یہ آپ کی صحت کا الارم ہے۔ اگر آپ نے آج بتائے گئے طریقے اپنائے تو انشاءاللہ نہ صرف تھکن ختم ہوگی بلکہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل تاکہ ہم آپ کے لیے مزید گھریلو علاج، صحت کے خزانے لے کر آتے رہیں۔ اللہ آپ کو صحت مند، توانائی، خوش رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ بے شمار فوائد ملیں گے۔ دوبارہ کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔